بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے علم الصحت کی تعریف اور اس کا دائرہ کار۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ علم الصحت کا مطلب کیا ہے اور علم الصحت کس لفظ سے نکلا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا دائرہ کار ڈسکس کریں گے۔ علم الصحت، جس کا اردو ترجمہ یا معنی کہہ لیجئے حفظان صحت ہے، اور اس کا انگلش نام ہے ہائیجین، جو کہ آپ نے بہت دفعہ ٹیلی ویژن پہ یا اپنے بڑوں سے سنا ہوگا۔ ہائیجین کا نقطہ جس لفظ سے اخذ کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں ہائیجیا۔ ہائیجیا یونانی دیوی کا نام تھا۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یونان میں گاڈ اور گوڈیسز کے مختلف نام ہیں، اور ہر شے کی گاڈ اور گوڈیسز مختلف ہیں۔ جیسے کہ سیلینے مون کی گوڈس ہے، ڈیانا وائلڈ اینیملز کی گوڈس ہے، اسی طرح سورج، ہوا، پانی، ان سب کے گاڈ اور گوڈیسز کے خاص نام ہیں۔ لہٰذا جو علم الصحت کا لفظ ہائیجین جو ہے، جس کا اوریجن یونان کے لفظ ہائیجیا سے ہے، یونانی دیوی کا نام ہے۔ ہائیجیا، جس کا موجودہ انگلش نیم ہائیجین ہے، اس کی دو شاخیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اس میں اپنی ذات کو سب سے پہلے مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ذاتی طور پر یا شخصی طور پر جب تک ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو اپنے گھر والوں کی یا گھر سے باہر معاشرے کی صحت کا کس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں۔ ایسے میں جب ہم ان دو شاخوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو شاخ ہمارے سامنے ہے وہ ہے ذاتی یا شخصی صحت۔ تو پہلی شاخ کا نام ہے ذاتی یا شخصی حفظان صحت، اور دوسری ہے عوامی یا قومی حفظان صحت۔ جیسے کہ لفظ سے معلوم ہے، عوامی یا قومی حفظان صحت یعنی اس کا تعلق ہماری کمیونٹی سے، یعنی معاشرے سے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے، ہمارے گھر والے جو کہ دوسرے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں یا ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے یا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ان کی صحت سے متعلق جانچ پڑتال ہے کہ آیا معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے قصبوں، شہروں، بستیوں، گاؤں کا کس طریقے سے خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کو ذاتی یا شخصی حفظان صحت کا ہیڈنگ نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم، لباس اور گھر، یہ خاص تین لفظ ذاتی یا شخصی حفظان صحت کے بابت بولے جاتے ہیں یا ان کے اسی نام کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یا دوسرا جو ہم نے اوپر سے بیان کیا ہے کہ شاخیں کیا ہیں، دوسری شاخ ہے عوامی یا قومی حفظان صحت۔ جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس میں
عوامی یا قومی حفظان صحت کا ہیڈنگ، اس کے بابت ہم دیکھتے ہیں کہ بستیاں، گاؤں، قصبے، شہر، گلیاں، ان ساری جگہوں کی صفائی عوامی یا قومی حفظان صحت کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ لہٰذا اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے 3 باتیں سیکھی ہیں۔ حفظان صحت، جو کہ علم الصحت کے معنی میں ہے اور اس کا انگلش نام ہے ہائیجین۔ ہائیجین کا نقطہ ہم نے دیکھا کس لفظ سے اخذ ہوتا ہے؟ ہائیجیا سے۔ ہائیجیا ایک یونانی دیوی کا نام ہے اور اس کی جو مزید 2 شاخیں ہیں جس میں یہ ہائیجین کو یا علم الصحت کو مزید 2 شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے نام ہے ذاتی یا شخصی حفظان صحت، عوامی یا قومی حفظان صحت۔ اور ہم نے ان 2 شاخوں کا دائرہ کار بھی زیر بحث لایا، جس میں ہے جسم، لباس، گھر، یعنی ہم نے اپنے جسم کا جو خیال ہے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کس طریقے سے رکھنا ہے، ہمیں لباس کس طریقے سے پہننا ہے، گرمی میں یا سردی میں لباس کا پہننے کا طریقہ کار، اس کی صفائی ستھرائی، گھر کی صفائی ستھرائی، اپنے جسم کا خیال، یہ کس طریقے سے رکھنا ہے۔ جب تک ہمیں بتایا نہیں جائے گا کہ حفظان صحت کے اصول کیا ہیں، ہمیں ان چیزوں سے متعلق مکمل آگاہی نہیں ہو پائے گی۔ جیسے کہ آج کل کورونا کا جو ایشو ہمارے کورونا پینڈیمک کا اٹھا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر مختلف ایڈز آ رہی ہیں جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے ہاتھ دھوئیے، دور رہیے، منہ پر اپنا ہاتھ مت رکھیے، ٹیشو پیپر کا استعمال کیجیے۔ اگر ہمیں اس کمیونٹی ایجوکیشن کے بارے میں جو کہ کرونا کے بارے میں ہے ہمیں ڈاکٹرز نہیں بتائیں گے یا ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈز دے کر ہمیں مطلع نہیں کرے گی، ہمیں مکمل آگاہی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جسم کا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنی کس قسم کا لباس پہننا ہے، ہمیں منہ کس طرح ڈھانپنا ہے، ہمیں ماسک کس طرح استعمال کرنا ہے، ہمیں گھر میں آنے جانے میں کس طریقے سے صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ تب تک ہم عوامی یا ذاتی شخصی حفظان صحت کے اصولوں سے اچھی طرح واقفیت نہیں رکھ سکتے۔ اب مزید ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ علم الصحت جو ہے وہ کن کن علوم کا حصہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے فہم میں جو بات آتی ہے کہ ہر علم کا ایک خاص دائرہ کار ہوتا ہے، اس کی خاص شاخ ہوتی ہے۔ جیسے ہماری تاریخ ہے، تاریخ کی مختلف شاخیں ہیں یا سائنس کی مختلف شاخیں ہیں، تو علم الصحت بھی ایک طرح سے ایک مکمل علم کا نام ہے جو کہ ہماری عام تعلیم کا حصہ بھی ہے اور تعلیم جسمانی کی شاخ بھی ہے۔ تو تعلیم جسمانی ایک وسیع موضوع ہے جس کی ایک شاخ علم صحت ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں صحت مندی کے اصولوں سے واقفیت چاہیے، ذہنی اور جسمانی صحت کی حفاظت کے لیے افراد کی تربیت بھی چاہیے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو مثال دی گئی ہے کہ ہمیں جب تک ٹی وی سے یا ڈاکٹر سے یا مقامی طور پر گورنمنٹ کے جو صحت کے نمائندے ہیں وہ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ کرونا کی پینڈیمک سے نپٹنے کے لیے ہمیں صحت مند کیسے رہنا ہے، کن اصولوں پر چل کر ہم اس پرابلم سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں، تو
ہمیں ایک موضوع ملا ہے جس سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے صحت مندی کے اصول سے واقفیت چاہیے۔ ذہنی اور جسمانی صحت کی حفاظت کے لیے افراد کی تربیت بھی چاہیے۔ سب سے پہلے واقفیت ہوگی تو تربیت ہوگی۔ جسمانی صحت ہو یا ذہنی صحت ہو، دونوں ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ بنا جسمانی صحت کے ذہنی صحت ممکن نہیں، ذہنی صحت کے بغیر جسمانی صحت ممکن نہیں، لہٰذا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے علم الصحت کی تعریف کن لفظوں میں مختلف جو ہمارے لکھنے والے ہیں یا ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جن کو علم الصحت سے واقفیت ہے، جنہوں نے ریسرچز کی ہیں اس خاص شاخ سے متعلق، انہوں نے کن الفاظ میں علم الصحت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ علم الصحت ان تجربات کے مجموعے کا نام ہے جو شخصی، قومی اور معاشرتی صحت سے متعلقہ علم، عادات اور رویوں پر مثبت اثرات چھوڑتے ہیں۔ اب جو ہمارا موضوع ہے علم الصحت، اس میں ہم نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ اس کی دو شاخیں ہیں، شخصی اور قومی حفظان صحت۔ تو ڈاکٹر تھامس ووڈ نے اپنی اس کوٹ میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ جو ہمارا علم الصحت ہے یہ ایک مکمل تجربے کا نام ہے۔ یہ تجربات شخصی، قومی اور معاشرتی صحت سے متعلق ہیں، عادات سے متعلق ہیں، علم سے متعلق ہیں، رویوں سے متعلق ہیں، اور ان کے اثرات مثبت ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں اور یہ چھوڑتے ہیں۔ آگے ہے پروفیسر گرافٹ۔ اب انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے بولا ہے علم الصحت ایک ایسا لائحہ عمل ہے جس کا تعلق صحت کے اصولوں، ان اصولوں پر عمل کرنے کے طریقوں، واقفیتوں اور ان پر عمل